کو دیر سے سمجھ میں آیا دیر سے بولے. درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نماز کے بغیر درود ہوتا ہے. میں نے کیا کہا؟ کسی سے شریعت فقہ سامنے فقہ کی کتابیں لاؤ، فقہ کی بات کریں گے. صلوات کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز کے بغیر صلوات ہوتی. یعنی یہ کہہ سکتا ہوں علی کے بغیر اذان نہیں ہو سکتی، علی کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. علی کے بغیر اذان نہیں ہوتی. سامعین کا عقیدہ پڑھاتا ہے، یہ ذاکر تجربے کا ذاکر اس تجربے کی بنیاد پر کہتا ہے. بات پہنچا رہا ہوں ذہن میں آئی ہے، پھر اس کے بعد میں عقیدہ دینے چلا بڑی توجہ سے. افسوس اس بات کا ہے زمانہ اور دنیا. ابو طالب کے گھر سے جو ملا اس کو دنیا نے واجب کر لیا ہر امور میں. جو اللہ کے گھر سے علی ولی اللہ ملا وہ مستحب کیسے ہو گیا؟ ابو طالب کے گھر سے محمد رسول اللہ مل گیا، اس کو واجب کر لیا. اللہ کے گھر سے علی ولی اللہ ملا، یہ مستحب کیسے ہو گیا؟ فضیلت پڑھنی ہے کیونکہ بات چھڑ گئی ہے تو کہنا کمپلیٹ کرنا میرا فریضہ ہے. اور یہ فریضہ اعلان کر رہا ہے، اور اعلان لفظ سے مجھے آیت یاد آئی. اور میں نے کہا نا بغیر علی کے اذان نہیں ہوتی، بغیر علی کے نماز نہیں ہوتی. بغیر نماز کے بھی علی ہے، بغیر اذان کے بھی علی ہے. نہیں آیتیں حدیثیں ہم باہر لگا دوں، تفسیر معصومین ہم باہر لگا دوں. بخدا میرے مذہب میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے. میں تو اس نماز کی بات کر رہا ہوں جو عداوت علی میں پڑھی جاتی ہے. میں تو سلام کرتا ہوں اس نماز کو جو علی کی محبت میں پڑھی جاتی ہے. وہ تو نماز سے محبت کرتے ہیں جو علی کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں. وہ اپنی نمازوں سے عداوت کرتے ہیں جو علی کی عداوت میں نماز پڑھتے ہیں. بات پہنچا رہا ہوں دوستو. وہ اذان من اللہ و رسول، کوئی کہے کہ بھائی قبلہ نے کہہ دیا ایسی ویسی بات، اپنے خیال کو پیش کر دیا. اللہ قرآن کی آیت پیش کرا. وہ اذان من اللہ و رسول، اذان اللہ اور رسول کی طرف سے ہے. میرے چوتھے مولا پانچویں مولا سے پوچھا گیا مولا اذان کیا ہے؟ فرمایا مکمل اذان کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اب اذان میں سے علی نکالو گے مطلب یہ ہے اذان میں سے اذان نکالو، بچے گا کیا؟ اذان میں سے مکمل اذان نکل گئی تو بچے گا کیا؟ کیا کہا میں نے؟ وہ اذان من اللہ و رسول، قرآن مجید کی آیت اور تفسیر معصوم امام نے فرمایا اعلان عام خود علی ابن ابی طالب ہے. مکمل اذان کو علی کہتے ہیں. پھر امام نے فرمایا میں مومنین کی نماز ہوں. پھر وہ مومن کہا جو نماز میں سے نماز نکالے، اور نہیں فرمایا حضور آپ نے. اب بچے گا کیا؟ چھوٹے بھائیوں کے لیے کہوں بیٹا یہ بولو 1 - 1 کیا ہوتا ہے؟ جواب دو نا بھائی کیا بچایا؟ کچھ بھی نہیں. نماز کی بڑی اہمیت واجب، میرے مذہب میں سب سے بڑی اہمیت عبادتوں میں نماز. کبھی غور کریں دیا کس نے؟ کیا کہنے؟ جس نے دیا اس کا نام نماز میں لیتے رہنا. نماز جس نے دیا اس کا نام لیتے رہنا، اس کا نام لیتے رہنا، اسی کا نام نماز ہے. اور جس نے دیا اس کو یاد رکھنا، احسان فراموش نہیں کرنا، یاد رکھنا. آؤ حضور اپنے مولا سرکار سے ہم نے باتیں آپ تک پہنچانی ہے.
شیعہ وہ امام نے فرمایا جو ہماری ولایت سے متمسک رہتا ہے، ہماری محبت کے ساتھ فی غیبت القائم، ہمارے قائم کی غیبت میں ان چیزوں کے ساتھ جو رہے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ وہ برات من اعدائنا، ہمارے دشمنوں سے برات رکھتا ہو، اور وہی شیعہ اپنے ساتھ میں مولا کو سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا ولی المرشد، سلام اس مولا پر جو ہمارا سرپرست اور مرشد ہے، شیعوں کا مرشد ہے۔ کون؟ بولو بھائی، ہم جس کو مرشد مانتے نہیں، یہ میرے فکر کا نتیجہ نہیں ہے، مفاتی کھولو، مفاتی میں ملے گا تمہیں۔ سلام کرتے ہو، السلام علیکم یا ولی المرشد، اشہد انکا، پھر گواہی بھی دے رہے ہو، کیا گواہی دے رہے ہو؟ اشہد انکا معدن التنزیل و صاحب التعبیر، اے موسیٰ ابن جعفر القاسم، آپ معدن تنزیل ہیں۔ سرکار باب الحوائج کا جو مانتا ہے، محبت کرتا ہے، مودت رکھتا ہے، وہ میرے ساتھ بولے گا معرفت نورانیہ، جس کے مذہب میں واجب ہے، ولایت واجب ہے، مودت واجب ہے، حسین کا ماتم واجب ہے، صلوات واجب ہے، تو وہ میرے ساتھ بولے گا۔ جو اپنے مولا کو کیا کہہ کر سلام کرتے ہو، مفادی کا فکرہ ہے، کسی فکر کا نتیجہ نہیں پیش کر رہا، مفاد کا فکرہ ہے۔ آپ نے خود یہ اعتراف کیا اپنے مولا کا، جانتے ہوئے یا انجانے میں نہیں جانتا، یا مانتے ہوئے یا انکار کرتے ہوئے نہیں جانتا، لیکن مفادی میں لکھا ہوا جملہ اعلان کر رہا ہے، موسیٰ القاسم معدن تنزیل ہے، تنزیل کا معدن ہے، جسے سمجھ میں آتا ہے بات، عقیدہ سمجھ میں آتا ہے، معرفت سمجھ میں آتی ہے، وہ بولے گا۔ جو مرتبہ موسیٰ کاظم سمجھتا ہے وہ بولے گا۔ معدن کسے کہتے ہیں؟ تنزیل کا معدن، جو بھی نازل ہوا۔ قرآن میں موسیٰ نبی اللہ کا واقعہ، یہ واقعہ کہاں سے نکلا؟ تنزیل کی منزل سے کہاں سے آیا؟ آپ سے وقت لے لوں گا 5 منٹ وقت لوں گا، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت لوں گا، اس لیے کہ جس سرکار کی آپ شہادت غم منا رہے ہیں، معرفت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مولا شہزادی قبول فرمائیں گے، اور اس ساری کوششوں کو مولا قبول فرمائے، اور یقین جانیے جب بھی اپنے سرکار مولا کا نام لینا تو اپنی حاجت ضرور مانو۔ بحمد باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام بلندر سلامات۔ یقینی طور پر پوری ہوگی باب الحوائج جس کا لقب ہے، یقینی طور پر دعا پوری ہوگی، اور یقین جانیے میں دعا کر رہا ہوں پورے عقیدے کے ساتھ، ولایت کا واسطہ دیتے ہوئے، سرکار حجت ساتویں مولا کا ایک مومن بھائی اس وقت علیل ہے، یاور بھائی کے بھتیجے مدنی، ان کے لیے شفا کاملہ کے لیے پروردگار عالم بوسیلہ ساتویں مولا کے پروردگار عالم مدنی کو شفا کاملہ اور عاجل عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آج حضور میرے مولا کی وہ فضیلت بیان کر رہا ہوں، جب بھی کوئی پوچھے کیا تمہارے ساتویں مولا کا ذکر قرآن میں ہے؟ کیا بڑی بات ہے، کسی بینائی والوں کو ملے کیا اندھے کو نہ ملے، تو کیا اس کسوٹی پر میری مولا کی فضیلت پرکھو گے؟ جب آپ شیعہ ہوتے ہوئے اپنے مولا کو سلام کیا، کیا کہا؟ معدن التنزیل، تنزیل کا معدن، زبور تنزیل کی منزل پر آ کر اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، تورات نازل کی ہوئی کتاب ہے، انجیل نازل کی ہوئی کتاب ہے، قرآن نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس کا معدن مولا کاظم ہے، جہاں سے نازل ہوئی ہے، اس معدن کو موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔ نہیں بھائی، جتنے بولنا چاہیے تھا اتنے نہیں بولے، اب بولیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل ہے، موسیٰ کاظم معدن ہے، الحمدللہ رب العالمین تنزیل ہے، موسیٰ کاظم معدن ہے، قل هو اللہ احد تنزیل ہے، تو موسیٰ کاظم معدن ہے۔ ساری قرآن میں اللہ اسم کا لکھا ہوا ہے، رحمان کا لکھا ہوا ہے، اگر یہ تنزیل ہے تو معدن موسیٰ کاظم ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی، سارے مجھ گئے۔
तेजी से पढ़ रहा हूं। तंजील की मंजिल पर जो जो हुर्फ आया, जो जो आयत आई है, उसका मापदंड मफाती में है भाई, अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा। मफाती उठाओ, लेकर आओ, एक एक लफ्ज देखो। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, लोग हमसे सवाल करते भाई क्या आपके इमाम को वही आती है? सोच ऐसा सवाल न करते। इमाम वही का मोहताज नहीं होता, नबी होता है। समझी नहीं दुनिया? इमाम वही का मोहताज नहीं होता, इसलिए शिया जियारत में ऐलान कर रहे हैं अस्सलामु अलैका मादनल वहील मुबीन। वही का मादन जहां से वही निकलती है, उसका मादन मूसा काजिम है। बोलना मेरे साथ, जितनी मोहब्बत मूसा काजिम से हो। मूसा काजिम वही का मादन है, मोहताज वही नहीं। जहां से निकलती है उस मादन को मूसा काजिम कहते हैं। भाई बड़ी बड़ी बात थी, सिर्फ बड़े समझे। ऐसा नहीं कि सारे छोटे में मेरे साथ रहेंगे। फिर सलाम करना है आपको, अस्सलामु अलैका या इल्मिन नबिय्यीन। फिर फरमाए रहे आपको अस्सलामु अलैका या काज़िल इल्मिन नबिय्यीन। नबियों के इल्म के काज़िल, नबियों के इल्म के काज़िल, नबियों के मुरसलीन के इल्म के काज़िल। मौला सलाम पर खेती से समझ में आई बात, उसके खिलाफ भाई एक एक फिक्र देता जाओ। आओ मेरे मौला मूसा काजिम के लिए क्या क्या खुद आइम्मे हुदा फरमाते हैं। खुद मौला अली ने इमाम की तारीफ में बयान फरमाया, इन्नल इमाम रब्बुल फिल अर्ज़। मूसा काजिम क्या है? जमीन पर रब है। जो पालने वाला होता है उसे कहते हैं। बड़ी तेजी से पढ़ रहा हूं और इमाम की तारीफ कराता है, इमाम को पहचानवाता है, इमाम की तस्दीक कराता है, हुज्जत की तस्दीक कराता है, मासूम की तस्दीक कराता है। अल्लाह की तस्दीक, अल्लाह की पहचान अल्लाह कराता है। इसे समझ में आए, मैं बात करूं उससे। अल्लाह की पहचान गैरुल्लाह नहीं कराता, अल्लाह ही कराता है। इमाम की तारीफ बयान करते हुए फरमाते, बड़ी तवज्जो से सुनना, नहनु सलात फी किताब अल्लाह। हम ही सलात है अल्लाह की किताब में। नहनु सियाम, नहनु ज़काता, नहनु क़िबलतुल्लाह, नहनु काबतुल्लाह। हम 14 काबतुल्लाह है। कोई पूछे मूसा काजिम कौन है? कहना अल्लाह का काबा। मूसा काजिम कौन है? कहना अल्लाह का क़िबला। मूसा काजिम कौन है? कहना नमाज है कुरान में, नमाज है कुरान में, सलात है कुरान में। याद रखे। और मैं दलील दे रहा हूं, मैं वो असनाद रखता हूं अपने अफकार से नहीं। मेरे मजहब में किसी की फिक्र हुज्जत नहीं होती, कौल मासूम हुज्जत होता है। कुरान की आयत हुज्जत होती है। फिर इमाम ने फरमाया नहनु वजहुल्लाहि, हम 14 अल्लाह का चेहरा है। नहनु यदुल्लाहि, नहनु जमुल्लाहि, नहनु अमरुल्लाहि, हम अल्लाह का अमर है। फिर इमाम अली मुकाम सीने के जिना की तरफ इशारा करते हुए सरजमीन कूफे के मिंबर से मौला अली ने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अना जामिउल अहकाम, मैं तमाम अहकाम, मैं खुद अली हूँ। हर हुक्म अली है, जिसमें अली नहीं है वो हुक्म ही नहीं है। मुख्तसर, क्योंकि देर काफी हुई है, मुख्तसर करने की कोशिश कर रहा हूं। परवरदिगार आलम आपकी इस कोशिशों को कबूल फरमाए। और अजीजों, सरकार की फजीलत में खुद इमाम ने बयान फरमाया इन्नल इमाम मब्दउल वजूद। इमाम वजूद का मब्दा है, वजूद का मब्दा है, वो गाया इल्लत है, वो सिरातुल हक, सिरात हक इमाम। फिर इमाम ने आयत पढ़ी, फाइना मतमल्लु फसम्मा वजुल्लाह, जिधर भी तुम चेहरा फिराओ। तर्जुमा करो, इमाम तुम्हें देख रहा है, यानी वजुल्लाह देख रहा है। फाइना मतमल्लु फसम्मा वजुल्लाह, जिधर भी
چہرہ کرو، امام دیکھ رہا، اسی